وہ پولیس افسر جس نے عمران خان کو گرفتار کیا، نہ صرف گرفتار کیا بلکہ عمران خان صاحب کے زمان پارک لاہور میں گھر پر آپریشن بھی کرواتا رہا اور وہاں پر موجود بھی تھا، پھر بھی چھپاتا رہا کہ جناب اس آپریشن میں وہ شریک ہے۔ لیکن آخرکار پھر جب عمران خان صاحب کی ان کے گھر سے گرفتاری ہوئی، اور اچانک گرفتاری جس طرح کیا گیا ان کو گرفتار، وہ بھی پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اس پر بھی آتے ہیں، جس طرح اس نے گرفتاری کی اور پھر جس طرح تصویر چلوائی کہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے عمران خان کے، جیسے اس نے اپنے آقاؤں کو دکھانا ہو کہ جناب دیکھیں میں نے مارکا مار لیا ہے، اور پھر اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ تھی کہ جیسے اس نے پتہ نہیں ابھی نندن یا کلبھوشن یادو پکڑا ہے، پتہ نہیں کس کو پکڑ لیا کہ اس کے بعد اس کو بہت زیادہ انعام ملنا ہے۔ وہ پولیس افسر جو بہت کم وقت میں جب سے اس نے یہ سارا کچھ کیا، اور جس طرح اس نے تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں کی، جس طرح عمران خان کے گھر زمان پارک پر آپریشنز کروائے، جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا، اس کے بعد تو ترقی پاتا پاتا ایس پی کے عہدے سے، آپ دیکھیں چند ہی ہفتوں میں ایس پی کے عہدے سے ڈی آئی جی تک پہنچا۔ رات گئے اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی آئی اے بن گیا یہ شخص، اس کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک۔ یہ لیاقت ملک وہی شخص ہے کہ جب توشہ خانہ کا فیصلہ آیا تو ابھی سمجھیں کہ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ جناب یہ وہاں زمان پارک پہنچا ہوا تھا عمران خان سے گرفتار کرنے، اور اس نے فوری گرفتاری بھی کر لی۔ اتنی تیزی سے گرفتاری کی گئی جیسے پہلے سے پتا تھا کہ وہاں پر آرڈر ہوا ہے، یہاں پتہ نہیں کیسے پہنچا، کیا صرف یعنی جیسے جیسے باہر ہی کھڑے تھے اور انتظار تھا، بتا دیا گیا تھا کہ فیصلہ آ جانا ہے، وہیں گرفتار کر لینا ہے، کوئی ریٹن آرڈر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس کو گرفتار کیا جائے، بس صرف فیصلہ آیا۔ توشہ خانہ میں جناب عمران خان کو سزا سنائی گئی، وہ جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست تک اس نے سنانی تھی، پھر اس نے باہر جانا تھا، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ بہرحال یہ وہ شخص ہے جس نے عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کیا تھا، پھر تصویر بھی آئی تھی کہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ مشہور کرواتا رہا کہ جی بڑا کچھ صوفی منچ اور اس طرح کا ہے۔ رات گئے اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب وجہ کیا ہوئی؟ وجہ اصل میں یہ نظر آتی ہے کہ غرور اور تکبر، جس طرح اس نے دیکھا کہ میں نے آقاؤں کے کہنے پر یہ سارے کام کیے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو گرفتار کیا، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے لوگوں کی گرفتاریاں کی ہیں، جو کچھ کیا ہے، تو اب تو جناب ہمیں کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ تو کیا کہ رات گئے لاہور کا بڑا اسپتال ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل، وہاں پر دھاوا بولا اپنے ساتھیوں سمیت، ان کے ذریعے پولیس اہلکاری تھے وہ بھی، وہاں پر جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھیں وہ لے لیں، وہاں پر جو موجود تھے صحافی ان کو زد و کوب کیا، ڈاکٹرز عملے کو ہراساں کیا، یہ سب کچھ کیا۔ وجہ اس کی بتائی جاتی ہے ذرا کی طرف سے کہ جن کے والد وہاں پر ایڈمٹ تھے، ان کا علاج چل رہا تھا، وہاں پر کوئی ان کی تلخ کلامی شاید ڈاکٹر سے ہوئی، کیا ہوا، بہرحال اس کے بعد یہ انہوں نے ہاسپٹل پہ دھاوا بول دیا۔ اب ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ویسے تو ممکن نہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ڈاکٹر ہاسپٹل کس کا ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کے گھروں میں جا کر چادر دیواری کا تقدس پامال کر کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر عورتوں بچوں کو ہراساں کرنا، اور یہ سارا کام آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں جس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، وہ سب ہوا ہے۔ تو یہ سب کر کر کے ان کو عادت ہو گئی، انہوں نے کہا جناب یہاں تک تو جانا تھا کام، جب گھروں تک پہنچ گیا تھا، جب بیڈ رومز تک لوگوں کے پہنچ گیا تھا، جب آپ دیکھیے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا لاہور میں، وہ امتیاز ہے تحریک انصاف کے، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہوا، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ پھر ایک اور جو تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ گئے ہیں جناب ان کی اہلیہ گئی ہیں آر او کے پاس، تو ان کو کہا گیا وہاں سے کہ بی بی اپنی عزت بچاؤ، اپنی عزت محفوظ رکھو، آئندہ نہ آنا یہاں پر، بچ جاؤ۔ تو بیچاری کامتی رہی، اس سے ویڈیو بھی نہیں بنی۔ اس طرح اور بھی آپ دیکھیے، پھر مونس صلاحی صاحب کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ویڈیو ایویڈنس ہے نا سب کے سامنے، کیا کیا گیا ان کے ساتھ۔ تو یہ سب جب آپ نے کر لیا تو یہ تو ہونا تھا، اور بھی پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو ڈاکٹر ہاسپٹل ہے یہ اصل میں میاں عامر صاحب کی ملکی